السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم۔ عمران خان نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں آج جو خطاب کیا وہ اس قدر خطاب اچھا تھا، پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی بھی سربراہ نے اس طرح یونائٹڈ نیشن میں جا کے کشمیر کا مقدمہ پیش نہیں کیا۔ اور یہ جو آج عمران خان نے تقریر کی ہے، اس نے آج آپ یقین کریں کہ جو بھی میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تقریر سن رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور یہ ایسا کمال کی آج عمران خان نے تقریر کی ہے، اتنی جذباتی تقریر کی ہے، پاکستان کے لوگ ہیں ان کے دل کھول کر رکھ دی ہیں۔ جو آج پاکستانی سوچ رہا تھا، عمران خان نے وہ حق ادا کر دیا۔ عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی تبدیلی لے آیا ہے، وہ واقعی ایک نیا پاکستان چاہتا ہے۔ آج اپنے ناقدین کے، اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے، سب کے عمران خان نے منہ بند کروا دیے۔ جو تقریر کی خوبصورت بات تھی اس میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی پیش کیا، مسلمانوں کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کو بھی بتایا کہ یہ جو تم فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ہمارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اس کو سمجھو، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات نہیں ہے، یہ آزادی تحریر کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کٹ سکتا ہے، مسلمان مر سکتا ہے، مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے، نبی پاک کا جو ذکر ہے، وہ مسلمان کے لیے جس طرح اس کے سینے میں دل ہے وہ کیفیت ہے۔ اگر دل میں درد ہوگا تو پورا جسم مضطرب ہوگا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ کوئی انتہا پسندی نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدے کا حصہ ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے۔ یہ بڑی کھل کر آج انہوں نے وہ ساری گفتگو کی اور ہر وہ چیز انہوں نے بیان کی۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے آج مغرب کو چہرہ دکھایا۔ کرپشن، عمران خان صاحب کی جو پارٹی کو جو ووٹ ملے پاکستان میں وہ احتساب کے نام پہ ملے، کرپشن کے خاتمے کے نام پہ ملے، تو انہوں نے بتایا کیا مشکل ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں پاکستان میں کہ پیسے کب واپس آئیں گے، نواز شریف اور دوسرے سب لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں بتایا کہ جو امیر ملک ہیں، یہ جو مغربی جمہوریت ہے، یہ کس قدر منافق ہے، کہ کرپٹ جو غریب ملک ہیں پاکستان جیسے، وہاں کے جو کرپٹ رولر ہیں، جو بدعنوان رولر ہیں، وہ پیسے کماتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو مغربی بینک ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ ہے، بہاماز ہے، آف شور کمپنیز ہیں، ان میں وہ پیسے بھیج دیتے ہیں۔ اور اگر اپنا انہوں نے کہا کہ میری حکومت آئی ہے اور اس کے بعد میں نے لوکیٹ کی ہیں پراپرٹیز، ہم نے بتایا ہے، لیکن ایسا قانونی پروسیس مشکل کیا ہوا ہے، اس طریقے سے یہ مغرب ان کے ساتھ ہے کہ وہ ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا اس پیسے کو واپس لے کے آنا۔ اور اگر وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے تو اس ملک میں جو ہمارے حکمران ماضی میں کر کے گئے ہیں، 4 گنا انہوں نے وہ قرضہ چڑھا دیا ہے، اور 50% جو ہمارے بجٹ کا حصہ ہے وہ اس قرضے کے سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے، تو عوام کی ترقی کے لیے میں کیا کروں گا۔ جو مغرب کی جو منافقت ہے، جو ان کی ہپوکریسی ہے، کھل کر اس کو پرائم منسٹر عمران خان نے بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد کشمیر پر جو آج انہوں نے بات کہی، سرنڈر نہیں کر سکتا کشمیر کو پاکستان۔ اور آج مغربی جو اصطلاحات ہیں، مغربی اہل مغرب جن باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ مثالیں دے کے آج پرائم منسٹر عمران خان نے نریندر مودی کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا۔ بھارت کی جو وحشت ہے، بھارت کی جو دہشت ہے، بھارت کی جو عیاری ہے، جو ان کی ریاکاری ہے، جو ان کا بغض ہے، جو ان کی دشمنی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اس کو عمران خان نے آج بالکل کلیئر واضح کیا۔ اور انہوں نے مثالیں دے کے کہا ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں تو RSS کا ممبر ہے نریندر مودی، لائف ٹائم ممبر ہے، اور یہ جو تنظیم ہے اس کے بنانے والوں نے، آپ گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، کرسچنز کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور نریندر مودی نے گجرات میں بھی یہی کیا تھا، 2002 میں 3 دن تک مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا، اور اسی وجہ سے نریندر مودی کو امریکہ آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب وہ دوست بن گیا امریکہ کا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ ہم نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا انڈیا کی طرف، لیکن انڈیا نے ہمارے ساتھ دشمنی کی۔ پلوامہ کا جب حملہ ہوا وہاں پر، کیونکہ وہ اس کشمیری نوجوان کو اتنا زیادہ اس کے خاندان کو تنگ کیا گیا تھا کہ اس نے وہ بلاسٹ کیا، تو جب بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا تو ہم نے اس سے پوچھا بھارت سے کہ آپ ہمیں
بتائیں، اگر ایک چھوٹا سا بھی آپ ہمیں ثبوت دے دیں گے کہ پاکستان سے کسی نے مدد کی ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائیاں کریں گے، کیونکہ ہم نے تنظیموں کو ختم کر دیا ہے۔ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے جو بھی ایسی چیز جو ان کی آزادی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو ہم نے ختم کیا ہے تاکہ بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن بھارت نے کیا کیا؟ جہاز بھیج دیے۔ پھر پاکستان نے وہ جہاز گرائے جواباً اور پائلٹ کو پکڑا۔ ہم نے پائلٹ کو بھی چھوڑ دیا، لیکن اس کو پاکستان کی کمزوری سمجھا گیا۔ اور پھر ہم نے سوچا چلیں الیکشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گے حالات، تو الیکشن کے بعد انہوں نے فیٹف کے ذریعے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی پاکستان کو، تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے۔ اور پھر 6 اگست کو کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں پر 9 لاکھ فوج بھیج دی ہے۔ آج 55 دن سے وہاں پر کرفیو ہے۔ تو پرائم منسٹر نے سوال کیا کہ میں اپنی بات بتاتا ہوں، اگر میں کشمیر میں آج بند ہوں تو مجھے یہ پتہ چلے کہ 55 دن سے میں اندر ہوں، گھر کے اندر قید ہوں، اور یہاں پر خواتین کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں بھی بندوق اٹھاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا یہودیوں سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو 55 دن کے لیے بند کر دیا جائے آپ کیا کریں گے؟ یورپ سے کہا آپ کیا کریں گے؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ جس طرح 1939 میں جب جرمنی نے چیکو سلواکیہ پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت اپیزمنٹ ایک ٹرم ہے کہ کیونکہ جرمنی کو اپیز کرنا تھا، بہت بڑی وہ ایک مارکیٹ تھی اس وقت، فائنینشلی بڑا سٹرانگ ملک تھا، تو دنیا نے اس کو جانے دیا۔ تو جس پر عمران خان نے کہا کہ اگر اس وقت ہٹلر کو چیک کر لیا جاتا تو سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی اور اتنی قتل و غارت نہ ہوتی، اور ابھی جس طریقے سے بھارت نے یہ سارا کچھ کشمیر پر ظلم کیا ہے تو دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں، پاکستان بھی اور بھارت بھی۔ پرائم منسٹر نے کہا میں کوئی تھریٹ نہیں دے رہا، لیکن کیا ہوگا کہ جیسے ہی کرفیو ہٹے گا جو کشمیری ہیں وہ باہر نکلیں گے، وہ اس ظلم کے خلاف احتجاج کریں گے۔ 9 لاکھ فوج وہاں پر بیٹھی ہے انڈیا کی، وہ ان کشمیریوں پر گولی چلائے گی، بلڈ بیتھ ہوگا، قتل و غارت ہوگی۔ اس قتل و غارت میں اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، وہاں پر کوئی آدمی اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے بم سے، کسی پہ حملہ کرتا ہے، تو کیا ہوگا کہ ہر اس کارروائی کا جو نشانہ جو بنایا جائے گا، بھارت الزام پاکستان پہ لگائے گا دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشن سے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس دنیا کے 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں 180 ملین یعنی 18 کروڑ، ان پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور پاکستان کیسے اس چیز سے لا تعلق رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، تو کیا ہمارے پاس چوائس ہوگی؟ ہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جنگ میں کچھ سرنڈر کر جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ کلمہ پڑھا جناب عمران خان نے، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر سرنڈر نہیں کریں گے، پھر یہ آخری حد تک جائے گی۔ اور میں دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوکلیئر جنگ، تو پھر اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف اس خطے تک رہے گی، یہ پوری دنیا تک پھیلے گی۔ آج پرائم منسٹر نے جو مسلمانوں کا مقدمہ تھا وہ پیش کیا، اور انہوں نے روہنگیا مسلمانوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے تمام جو اس وقت اسلامی امہ کو جو درپیش ہیں چیلنجز، ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ واضح کر دیا آج، جس انداز میں واضح کیا کہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کو جس وقت تک وہ حل نہیں ہوتا اس کو نہیں چھوڑے گا۔ آخر میں پرائم منسٹر نے کہا کہ سب سے پہلے جو کرفیو ہے کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے، اس کو لفٹ کیا جائے۔ آج 55 دن ہو گئے لوگ وہاں پر قید ہیں۔ پھر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جو تمام لوگ گرفتار کیے گئے ہیں جس میں کشمیری لیڈرشپ ہے، ان کو بھی بھارت رہا کرے۔ اور پھر انہوں نے کہا تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو وعدہ یونائٹڈ نیشن نے کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ کہ ان کو ان کا مستقبل چننے کی اجازت دی جائے گی، آپ اس وعدے کو پورا کریں، کیونکہ پاکستان اگر خدا نخواستہ جنگ ہوئی تو ہم آخری حد تک جائیں گے۔ آج پرائم منسٹر عمران خان نے واضح کر دیا بالکل جو مقدمہ، میں پھر یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس انداز میں مقدمہ کسی نے آج تک پیش نہیں کیا جو پرائم منسٹر عمران خان نے کیا۔ اور آپ یقین کریں اس وقت پاکستانیوں کے دل اس قدر یعنی لوگ رو رہے ہیں، لوگ پاکستان میں شہادت کے لیے تیار ہیں، لوگ پاکستان میں عمران خان کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج جو عمران خان نے تقریر کی ہے
اس نے اپنے تمام ناقدین کے، تمام اپوزیشن کے، یہ جو گھٹیا لوگ عمران خان کی ذات پر جو حملے کرتے ہیں، عمران خان کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، آج ان سب کو عمران خان نے جو جواب دیا ہے، آج عمران خان نے، میں کہوں گا، ایک زناٹے دار تھپڑ مارا ان لوگوں کے منہ پر جو عمران خان پر شک کرتے تھے، جو عمران خان کی نیت پر شک کرتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان شاید صرف گفتگو کر رہا ہے اور عملی طور پر کچھ نہیں کرے گا۔ آج عمران خان نے بتا دیا، خان از خان، اور پاکستان کا مستقبل ہی عمران خان ہے، اور پاکستان کی قوم بھی عمران خان کے مکمل طور پر پیچھے ہے۔